وفاقی کابینہ کے اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دے دی گئی ہے، تاہم یہ جو این ایف سی ہے اس میں صوبوں کے شیئر ختم کرنے کا ایجنڈا شامل نہیں کیا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے جب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ٹویٹ بھی کر کے بتایا تھا تو اس میں یہ بات انہوں نے کی تھی کہ یہ بھی اس میں ڈالا جا رہا ہے، اور این ایف سی سے متعلق صوبوں کا شیئر، 18ویں ترمیم سے متعلق جو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے بڑا اسٹرانگ موقف ہے اور اپنے سٹینڈ سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اس کے بعد بھی جب یہ 27ویں ترمیم کی بات ہوئی تو اس کے بعد بھی جو بیانات آئے تو یہی آئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے پریس کانفرنس بھی جو کی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم اس پر کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں اور اس میں کوئی بارگیننگ نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک تو بڑی اچیومنٹ 18ویں ترمیم صوبائی خود مختاری این ایف سی ایوارڈ میں جو حصہ مل رہا ہے صوبوں کو، ویسے ہی جو شیئر دیا گیا ہے وہ مل نہیں رہا ہے، آن پیپرز جو دیا گیا وہ مل نہیں رہا ہے، تو یہ زیادہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ کم نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ترامیم ہے پیپلز پارٹی کس طریقے سے ساتھ دے گی، اور یہ جو معاملات ہیں آرٹیکل 243 اور پھر آئینی عدالت کا قیام، یہ بھی دیرینہ مطالبہ چارٹ آف ڈیموکریسی سے پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے، اور ججز ٹرانسفر سے متعلق جو بات ہوئی ہے اس پر بھی کیا موقف ہے پیپلز پارٹی کا، سی سی میں کیا بات ہوئی ہے، اور اب یہ پیش کی جائے گی سینٹ میں اور اس کے بعد قومی اسمبلی میں، تو دیکھنا ہوگا کیا ہوتا ہے۔ سٹانس تو ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہے ایم این اے ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ نے۔ شرمیلا جی گڈ مارننگ، ویلکم کرتے ہیں شو پر آپ کو، کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ جی اچھا مجھے بتائیں کہ این ایف سی سے متعلق بڑی بات ہو رہی تھی اور پہلی ٹویٹ میں تو چیئرمین پیپلز پارٹی نے بتایا تھا کہ 27ویں ترمیم میں یہ سب کچھ آ رہا ہے، تو آپ کی سی سی میں کیا ڈسکشن ہوئی اس کو لے کر، کیونکہ اب تو خیر معاملہ آگے نکل گیا اسے؟ دیکھیے جی، سی سی کے اندر جو ڈسکشنز ہوئے اس میں تو بہت ساری شکوں کے اوپر ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں، اور پیپلز پارٹی نے پہلے ہی یہ بڑا باور کرا دیا تھا کہ این ایف سی کے اندر اگر صوبوں کے شیئر کو کم کیا جاتا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ وہ شیئر بڑھ تو سکتا ہے لیکن کم نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نے صوبوں کا تحفظ کرنا ہے۔ اس وجہ سے جو بھی شک تھی ایگزیکٹلی تو مجھے نہیں معلوم کہ کیا تھی، لیکن ایسا ہی کچھ ہوگا کہ جہاں پر صوبوں کے جو فائنینشیل شیئر ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس کو پیپلز پارٹی نے ریجیکٹ کر دیا۔ اسی لیے وہ شک جو ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر ڈسکس نہیں ہوئی، نہ وہ کابینہ سے پاس ہوئی۔ تو اب آل سیڈ اینڈ ڈن ایک چیز تو بڑی واضح ہے اور اس قوم کو بھی معلوم ہے کہ جہاں تک پروونشل اٹانومی کا تعلق ہے، جہاں تک این ایف سی کے اندر پروونشل شیئر کا تعلق ہے، اور جو عوام کی بہتری کے لیے جو چیزیں ہیں اس پہ پیپلز پارٹی کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے۔ جی اچھا، آرٹیکل 243 میں جو یہ ترمیم ابھی آئی ہے اس سے متعلق کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ یہ مطلب ضروری ہے، کیونکہ سیکیورٹی میٹرز ایسے ہیں، حالات و واقعات بدل رہے ہیں، ابھی ڈیفنس اینالسٹ ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے کہا پورے ڈائنامکس ہی بدل گئے نا سیکیورٹی کے معاملات کے، تو اس وجہ سے اس کی یہ ضرورت ہے۔ دیکھیے انڈیا اور پاکستان کی ابھی جو حالیہ جنگ ہوئی ہے جس میں پاکستان کی مسلح افواج نے وہ کام کر دکھائے جس سے پورے ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہوا ہے، اس کے بعد تو بالکل ہی ڈائنامکس چینج ہو گیا، اور انڈیا ابھی بھی یہ کہتا ہے کہ یہ ایک پاز ہے، سیز فائر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے دشمن کبھی بھی آپ پہ دوبارہ حملہ کر سکتا ہے۔ ایسے ماحول کے اندر، اور بالخصوص اب اگر آپ افغانستان کے ساتھ بھی حالات اور معاملات دیکھیں وہ بھی بہت فلوئڈ ہے، کہ افغانستان میں جو کام ہو رہا ہے وہ ایکچولی ایز این انڈیا کی پراکسی کام کر رہے ہیں۔ تو جو آپ اپنے بارڈرز پہ دیکھ رہے ہیں، آپ کے اتنے چیلنجنگ اور والٹائل نیبرز ہیں، اس حوالے سے تو آپ کو اپنی ڈیفنس اسٹریٹجی بھی چینج کرنی ہے۔ آرٹیکل 243 کے اندر دیکھیں نا، اگر چیف آف ڈیفنس کی بات کی جا رہی ہے تو انڈیا نے یہ عہدہ دسمبر 2019 میں بنایا ہے، اور اسی قسم کا عہدہ سی ڈی ایس یہ یو کے اندر بھی ہے، آسٹریلیا کے اندر بھی ہے، کینیڈا کے اندر بھی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک یونیفائڈ ڈیفنس لیڈرشپ سامنے آتی ہے جس میں آپ بیٹر ٹرائی سروسز کوآرڈینیشن کر سکتے ہیں، ڈپلیکیشن آف ریسورسز کم کر سکتے ہیں، اور بہتر فاسٹ اسٹریٹجک رسپانس کر سکتے ہیں، جو کہ بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے اس وقت، کیونکہ اب تو ڈائنامکس سے سارے چینج ہو گئے ہیں پاکستان کے حوالے سے۔ اچھا ایک مجھے چیز، اور آپ سیاسی جماعت عوام میں ظاہر ہے، عوام سے ووٹ لے کر آپ پارلیمنٹ میں، آپ ہی کی طرح کی جماعتیں یا ان کی حکمت عملی کچھ اور ہو سکتی ہے، جیسے اپوزیشن کی جماعتیں
جس میں اچھک صاحب بھی ہیں, جس میں پاکستان تحریک انصاف بھی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ تنقید یہ کر رہے ہیں کہ یہ پرسن سینٹرک ہے, یہ پرسن اسپیسیفک ہے یہ, اور کوئی بھی ایسی ترمیم نہیں آئین میں لائی جا سکتی جو پرسن اسپیسیفک ہو. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ, کیا بیٹھ کے بات کرنی ہے آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے, کوئی سیاسی ڈائیلاگ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اس پر ہی بات کیجیے گا تھوڑی سی. دیکھیں, یہ سیاسی رہنما ہیں اور پرانے سیاستدان ہیں, ان کی اپنی آرا تو ہو سکتی ہے, اور ٹو ایچ از اون. جب آپ ایک چیز پبلک میں لے کر آتے ہیں تو اس کے پر مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہوتی ہے, اس کا احترام کرنا چاہیے. اگر وہ سمجھتے ہیں پرسن اسپیسیفک ہے تو پھر ان کو اس کے حوالے سے اگزامپل بھی دینا چاہیے کہ جناب یہ پرسن اسپیسیفک ہے. لیکن آئین پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹس نہیں لاتا, آپ عہدے بناتے ہیں, اس عہدوں پہ شخصیات آتی ہیں اور شخصیات جاتی ہیں, یہ کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہوتا. اگر اس قسم کا کہیں تاثر جا رہا ہے تو پھر یہ تاثر حکومت کی طرف سے ختم ہونا چاہیے اور یہ حکومت کو اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے. لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ دیکھیے, فیلڈ مارشل کا عہدہ آیا اور وہ وقت کی ضرورت تھی. اب چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کو ختم کر کے آپ چیف آف ڈیفینس سروسز لے کر آ رہے ہیں. یہ مختلف ممالک میں ہوتا رہا ہے. وقت اور حالات کی بنیاد کے اوپر آپ کو چینجز لانے پڑتے ہیں. لیکن وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سیاسی سپیس جو آلریڈی آپ کے پاس کم ہوتی جا رہی ہے, اور آپ کو پتا ہے یہ جمہوریت کی جو سچویشن چل رہی ہے, ہائیبرڈ نظام اس کو کہا جا رہا ہے, تو وہ یہ کہا جا رہا ہے, ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی سپیس مزید اس سے کم ہو جائے گی. اب پتہ نہیں ان کے کنسرنز کیا ہیں. دیکھیں, سیاسی سپیس کس طرح کم ہو رہی ہے. آپ اپنی ڈیفنس کی اسٹریٹجک کمیونیکیشن اور سروسز کو اسٹریم لائن کر رہے ہیں. اس میں سیاسی سپیس, آفٹر آل یہ امینڈمنٹ جو ہے یہ اس پہ 2 دن کمیٹیاں بیٹھی ہیں, انہوں نے ڈیلیبریشنز کری ہیں. اس سے پہلے سی بیٹھی, وہاں پر چیزیں ڈسکس ہوئی. اب یہ سینٹ میں جائے گا, پارلیمنٹ میں جائے گا, پارلیمنٹ اسے پاس کرے گا. اگر تو پارلیمنٹ پاس نہیں کرتا تو پھر ظاہری بات ہے یہ امینڈمنٹ نہیں آ سکتی. بات یہ ہے کہ یہ آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں. آپ کو چیزیں اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے. جوڈیشری میں بہت زیادہ اسٹریم لائن کرنے کی چیزیں ضرورت ہے. لوگوں کے مقدمات ہیں, عام آدمی کے مسائل ہیں جو حل نہیں ہو پا رہے. سیاسی نوعیت کے کیسز اٹھائے جاتے ہیں, ان کے اوپر مہینوں لگ جاتے ہیں, ہیڈ لائنز بنتی ہیں, اس پہ ڈسکشنز ہوتے ہیں. لیکن ایک آدمی جس کا جائیداد کا مسئلہ ہے, جس کا قتل کا کیس ہے, یا جس کے انہیریٹنس کا مسئلہ ہے, وہ تو حل نہیں ہو رہا. یہ آئینی عدالت پر آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اور چارٹ آف ڈیموکریسی میں بھی آپ نے کہا تھا کیا, تو اس پر بھی یہ تنقید ہے کہ اس میں سپریم کورٹ تو ختم ہو جائے گی. پھر سپریم کورٹ کا تو کوئی کام ہی نہیں رہے گا. پھر 184(3) ختم ہو گیا, پبلک انٹرسٹ کے میٹرز وہ بھی تو, اور یہ ٹرانسفر آف ججز. ذرا ان تینوں چیزوں پر بتائیے کیا موقف ہے. دیکھیے, پبلک انٹرسٹ کے میٹرز جو ہیں وہ آپ کے پاس مختلف عدالتیں ہیں مختلف نوعیت کا کام کرنے کے لیے. آپ نے جب فیڈرل شریعت کوڈ بنایا تھا تو شریعت کے تمام معاملات وہاں جاتے تھے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے کسی اور عدالت کی اتھارٹی ایروڈ کر دی ہے. فیملی کے میٹرز ہوتے ہیں, فیملی کورٹس میں جاتے ہیں. اینٹی ٹیررسٹ کورٹس آپ نے بنائے, ٹیررزم کے کیسز وہاں پر جاتے ہیں. آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں جو ورک لوڈ ہے تاکہ ایکسٹریم لائن ہو جائے سسٹم. اس وقت تو لاکھوں مقدمات کا بیک لاگ ہے عدالتوں میں, ہائی کورٹس میں, سپریم کورٹس کے اندر. لوگوں کی اپیلیں نہیں آتی, پھانسی ہو جاتی ہے, اس کے بعد اپیل لگتی ہے. یہ چیزیں دیکھیں نا, آپ اور میں شاید اس سے اتنا زیادہ متاثر نہ ہو, لیکن عام آدمی تو بیچارہ بہت متاثر ہے نا. میرے اپنے سول کیسز کے معاملات ہیں, کوئی زمین پہ قبضہ ہوا ہے, وہ 18 سال سے چل رہا ہے, بہت لنگر آن ہوتے ہیں. نہیں, لیکن ججز ٹرانسفر پر یہ ججز ٹرانسفر پر آئی ایم بینگ دی ڈیولز ایڈوکیٹ, تو مجھے بتائیں اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ویسے ہی کورٹ پیکنگ کرنے کی کوشش, اور اس کے بعد جناب گورنمنٹ کا انفلوئنس, اور پھر اس کے بعد ٹرانسفر کے معاملات بھی, کیونکہ چاہے کمیشن ہی کرے گا لیکن وہ کمیشن میں بھی ججز ایسے بیٹھے ہوں گے جو, تو پھر جج کیسے فیصلہ دے پائے گا اگر, اور اس کو نوکری سے برخاست کر دیا جائے گا اگر وہ ریفیوز کرے گا تو. انفارچونیٹلی یہ تاثر غلط ہے کہ جی نوکری سے برخاست کر دیا جا رہا ہے. دیکھیں نا, بیوروکریٹس کو دیکھیں آپ, بیوروکریٹس کے تبادلے ہوتے ہیں, ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جاتے ہیں, سرو کرتے ہیں نا, ان کے بھی تو پوسٹنگ اور ٹرانسفرز ہوتے ہیں نا. تو ججز کے کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور پھر یہ کمیشن کر رہا ہے, کوئی ایک آدمی تھوڑی کر رہا ہے. بیوروکریٹس کے لیے تو آپ دیکھیں نا, ایک سیکرٹری کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں, چیف منسٹر کر دیتا ہے ایٹ ہز اون کال. تو یہاں پر تو کمیشن بیٹھ رہا ہے, اور کمیشن میں لوگ ہیں نا. اب اگر آپ لوگوں کو کسی چیز پہ بھی ٹرسٹ نہیں ہے اور ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اس کا فقدان ہے, تو پھر تو یہ پھر تو کیسے ہوگا, پھر تو کیسے ہوگا. اچھا, ایک اور چیز مجھے بتائیں, یہ وزیر اعظم کا معاملہ کیا ہوا بھائی؟ انہوں نے
کچھ اتنے ویل وشرز تھے سینیٹرز جنہوں نے وزیر اعظم کو بھی کہا بھائی لگے ہاتھ تو یہ بھی کر لیتے ہیں, ان کی بھی امیونٹی بڑھا دیتے ہیں. اور انہوں نے I think it's a good gesture جو وزیر اعظم صاحب نے دکھایا, لیکن انفارچونیٹلی میں آپ کو بتاؤں اس ملک کے اندر یہ ایک بڑی انفارچونیٹ ٹریجیکٹری رہی ہے کہ جو بھی وزیر اعظم آیا یا تو وہ جیل گیا ہے یا اس کو مار دیا ہے یا اس کو پھانسی چڑھا دی ہے, چاہے اس نے کوئی بھی کام گڈ فیتھ میں کیا یا نہ کیا ہو. ظاہری بات ہے جب آپ اس عہدے پہ ہوتے ہیں تو آپ وہی کام کرتے ہیں جو عوام کی بہتری کے لیے, ہر کوئی یہ چاہتا ہے صحیح, کیونکہ یور ریپوٹیشن از ایٹ اسٹیک, آپ دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے, قوم آپ کو دیکھ رہی ہے. لیکن اس کے جانے کے بعد آپ کے ساتھ جو حال ہوتا ہے, جو مطلب برا حال ہوتا ہے, جو آپ کو کوٹوں میں دھکے کھا کھا کے رسوائی آپ کو حاصل ہوتی ہے, دیٹ از ویری ویری انفارچونیٹ. لیکن ٹھیک ہے, یہی تو آئرنی ہے شرمیلا جی, یہی آئرنی ہے, یہی چلتا رہا. آئرنی پتہ ہے زہیب یہ ہے کہ آپ ایک وزیر اعظم جاتا ہے, دوسرا آتا ہے اس کا مخالف, تو وہ اس پہ سیاسی مقدمے بناتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے وہ جیل میں ہی رہے. تو یہاں اس پاکستان میں ایک انفارچونیٹ فینومینا رہا ہے نا, اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ جب ختم ہو جائے گا تو جمہوریت اسٹرینتھن, ہاں جمہوریت مضبوط ہوگی. ایگزیکٹلی ایک ہی طریقہ ہے. اچھا بس پاس ہو جائے گی پھر, یا بس آخر میں مجھے بتا دیں کہ اسموتھلی ہو جائے گا سارا, کیونکہ اپوزیشن تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو بھرپور احتجاج کریں گے اور ہم پارلیمنٹ کو چلنے نہیں دیں گے, اور یہ وہ ساری چیزیں. دیکھیے آئی ایم ناٹ اے بگ فین آف دس اپوزیشن جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتی ہے, بیکاز انہوں نے کبھی بھی پارلیمنٹ کے اندر کوئی ایسا کام نہیں کیا جو عوام کی بہتری کے لیے ہو. کبھی کسی میجر ڈسکشن کا حصہ نہیں بنے, یہاں تک کہ غزہ کے اوپر جو ریزولوشن آ رہی تھی اس کو اپوز کیا. جب ان ہاؤس آپ کے پاس ڈیفینس بریفنگ تھی اس کو بائیکاٹ کیا. تو یہ تو کسی پارلیمنٹری جو ہے پروسیس اس کا حصہ بنتے ہی نہیں, اپنی کنٹریبیوشن کرتے ہی نہیں ہیں. ان کا کام ہی یہی ہے جو یہ آئندہ بھی کریں گے, مار دھاڑ, کاغذ پھاڑنا, بائیکاٹ کرنا, یہی ہوگا. دس از پی ٹی آئی کی طرف سے یو کی ناٹ ایکسپیکٹ کہ کوئی اچھی سیاست ہو چلے یا اپوزیشن جو ایک شیڈو گورنمنٹ کا کام کرتی ہے. چلے امید کرتے ہیں بالکل سیاسی لوگوں کو اسپیس مزید زیادہ ملے اور جمہوریت اسٹرینتھن ہو. بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحبہ, آپ نے وقت دیا.